بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح التہذیب آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، یہ کتاب کا متن ہے اور یہ شرح ہے۔ قولہ الحمدللہ یعنی افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد تسمیت، کتاب کی ابتدا کی الحمدللہ سے بعد تسمیہ کے بعد۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اتباعا بخیر الکلام، اتباعا بخیر الکلام، خیر الکلام ہے قرآن مجید، خیر الکلام اس کی اتباع کی ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ لکھا گیا ہے اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو مصنف نے اس شرح میں یہ بات کی ہے یہی سے یہی تک کہ کتاب کی شروع الحمد سے اس لیے کیا بسم اللہ کے بعد کہ اتباع آ جائے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ لکھا گیا ہے۔ واقتداء، اور اقتداء کیا ہے؟ بحدیث خیر الانام، خیر الانام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کون سا ہے؟ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، اور دوسرا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ یہ اس حدیث کے اتباع کی وجہ سے اس نے کتاب کو الحمدللہ سے شروع کی۔ ابھی اتباع قرآن کریم اور اتباع حدیث کے، یہ حدیث اور یہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے، اور یہ ہے علیہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وعلی آلہ اور اس کے آل پر الصلاۃ والسلام، اس پر درود و سلام ہو۔ یہ ہو گئی بات کہ الحمدللہ کو سے شروع کیوں کیا؟ اس لیے کہ اتباع خیر الانام و اقتداء بحدیث خیر الانام۔ فَإِن قُلْتَ، فَإِن قُلْتَ اعتراض ہے، اعتراض کو سمجھیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث الافتداء ہے، یہ حدیث افتداء ہے، یہ اس میں بسم اللہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے، فی کل من التسمیۃ والتحمید، یہ تو تسمیہ کے بارے میں بھی ہے اور تحمید کے بارے میں بھی ہے، تو اگر آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا تو الحمدللہ کی جو حدیث ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوا، اور اگر الحمدللہ سے شروع کیا تو تسمیہ کی جو حدیث ہے اس پر عمل نہیں ہوا، تو فکیف التوفیق، ان دونوں کے درمیان کس طرح جوڑ آئے گا، کس طرح آپ اس کو صحیح کریں گے؟ تو یہاں جو حدیث الافتداء ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ، ابتدا، یہ ابتدا ہے، تو آپ اس کے درمیان کس طرح موافقت کریں گے؟ توفیق اس کے درمیان کیا کریں گے کہ تسمیہ اور تحمید والے حدیث دونوں پر عمل آ جائے۔ قلتو، یہاں سے جواب دے رہے ہیں، کون جواب دے رہے ہیں؟ شارح جواب دے رہے کس کی طرف سے؟
شرح التہذیب یعنی تہذیب المنطق کی طرف والوں کی طرف سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ الافتداء، ابتدا جو ہے 3 قسم ہے، ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی، ایک ہے اضافی، اور ایک ہے عرفی۔ حقیقی، اضافی اور عرفی۔ حقیقی سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو اور یہ سب سے پہلے ہو، اس کو کہتے ہیں ابتدائی حقیقی، کہ اس ابتدا سے پہلے کچھ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ابتدائی حقیقی۔ اضافی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بعد سے مقدم ہو، بعد سے مقدم ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو۔ اور عرفی کہتے ہیں اس ابتدا کو کہ وہ مقصود سے مقدم ہو، جو مقصود ہے اس سے مقدم ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو، اسے باس نہیں ہے۔ مقصود سے مقدم ہو، مقصود سے، اور بعد سے، اور سب سے، یہ یاد رکھیے۔ شرح تہذیب کے بارے میں یہ ہے کہ بہت مشکل کتاب ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتاب، ہم ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں یا شرح پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ یہ متن ہے اور یہ آگے اس کی شرح ہے، اعتراض کس جگہ پر ہے، اعتراض کی جگہ شرح میں اور عبارت میں کہاں پر ہے، تو یہاں پر یہ الحمد اور بسم اللہ کے درمیان یہ اس لیے ذکر کیا کہ کتاب کے بحمد اللہ و تسمیتی اتباعا بخیر، قرآن کریم میں اس طرح ذکر ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں اس لیے اسے ذکر کیا۔ فَإِن قُلْتَ، اعتراض کہاں پر ہے کہ حدیث الافتداء، کہ آپ جب ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ سے بھی کرو، الحمدللہ سے بھی کرو، دونوں حدیث سے ہے، تو اگر ایک پر عمل ہو جائے تو دوسرے پر عمل نہیں ہوگا، تو فکیف التوفیق، تو اس کے درمیان توفیق کس طرح؟ تو قل تو ہم نے کہا کہ جو ابتدا ہے کہ بسم اللہ بحمد اللہ، جو ابتدا ہے، اس ابتدا کے حدیثی تسمیہ کو ہم محمول کریں گے، حدیثی تسمیہ جو ہے اس کو حقیقی پر محمول کریں گے، اس لیے کہ جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو اس کو محمول کریں گے کہ حدیث ابتدا جو ہے، اس حدیث میں کل امر ذی بال میں، اس حدیث میں ابتدائی حقیقی ہے، اس ابتدا سے ابتدائی حقیقی مراد ہے۔ بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا سے ابتدائی حقیقی مراد ہے، اور اس حدیث میں ابتدا سے مراد، اس ابتدا سے مراد ابتدائی اضافی مراد ہے، یعنی ہر وہ کار جو شروع نہ کیا جائے بحمد اللہ، اللہ کے حمد سے، یا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تو یہ ہم الحمد جو ہے اس کو ہم محمول کریں گے فی حدیث تحمید علی الاضافی ہے، فی حدیث تحمید میں ہم اس ابتدا کو اضافی پر کہ بسم اللہ سے بعد ہو لیکن کچھ چیزوں سے پہلے الحمدللہ سے شروع کرنا چاہیے، تو یہ ابتدائی اضافی مراد ہے۔ او علی العرفی، یا مقصود سے پہلے ہو، اس ابتدا کو، یہ ابتدا جو ہے یہ تو ہو گئی ابتدائی حقیقی، یہ ابتدا جو ہے لم یبدأ الحمد والی جو ابتدا ہے کہ الحمد سے شروع کرو، اس کو مقصود ابتدائی عرفی مراد ہے، یعنی الحمدللہ جو مقصود ہے اس مقصود سے پہلے الحمدللہ سے وہ کام شروع کرنا چاہیے کہ الحمدللہ پڑھ لے پھر وہ کام شروع کر لے، اس کو ابتدائی حقیقی، اور ان دونوں کو یا نمبر 1 ابتدائی اضافی اور یا ابتدائی عرفی
مراد لیا جائے۔ دو باتیں ہو گئی کہ حدیث تحمید جو ہے نمبر 1 اضافی اور نمبر 2 عرفی مراد لیا جائے اس سے، اور اس سے حقیقی مراد لیا جائے اس سے اور اس سے۔ ابھی ایک بات اور رہ گئی، یہ او فی کلاہما او فی کلاہما او فی کلیہما او فی کلیہما علی العرفی، یا اس کو محمول کرے فی حدیث التسمیت وفی حدیث التسمیت وفی حدیث التحمید، یہ محمول کرے کس پر؟ کلیہما ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ حدیث التحمید و حدیث التسمیہ علی العرفی، کہ دونوں حدیث میں جو ابتدا ہے، یہ ابتدا اور یہ ابتدا، یہ دونوں کس پر محمول کرے؟ علی العرفی، کہ اس ابتدا سے بھی مراد عرفی ہے اور اس ابتدا سے بھی مراد عرفی ہے۔ یعنی عرف میں یہ ہے کہ مقصود سے پہلے آپ نے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنا ہے، مقصود سے پہلے آپ نے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے پڑھ لے یا اس کو پہلے پڑھ لے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو پھر ہم اس پر ترجیح دیں گے۔ یہ ہے آج کا سبق۔ اس میں صرف یہ ہے کہ حقیقی ابتدا ایک حقیقی ہے کہ سب سے مقدم ہو، ابتدائی اضافی اس کو کہتے ہیں کہ بعد سے مقدم ہو، چاہے بعد سے مؤخر ہو یا نہ ہو۔ ابتدائی عرفی اس کو کہتے ہیں کہ مقصود سے مقدم ہو، چاہے کسی چیز سے مؤخر ہو یا نہ، اسے بحث نہیں ہے بلکہ مقصود سے مقدم ہو۔ اضافی میں بعد سے مقدم ہو، عرفی میں مقصود سے مقدم ہو۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم نے ابتدائی حقیقی بسم اللہ میں، اور یہ ابتدا سے مراد ہم نے لیا، اس کو محمول کیا کس پر؟ ابتدائی اضافی پر، یا دوسرا ابتدائی حقیقی اور اس کو ابتدائی عرفی پر، اور یا دونوں کر، یہ ابتدا اور یہ ابتدا دونوں کو ابتدائی عرفی پر محمول کیا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ متن اور شرح اور یہ عبارت سے کیا مراد ہے، تو انشاءاللہ شرح تہذیب جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے، اور اسی طرح پوری کتاب کو انشاءاللہ حل کر کے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ کتاب آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔